مکتوب نمبر 54 طلحہ اور زبیر کے نام، جسے عمران ابن حسین خزائی کے ذریعے بھیجا تھا اور جس کا ذکر ابو جعفر اسکافی نے کتاب المقامات میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما بعد فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني ولم أبايعهم حتى بايعوني وإنكما ممن أرادني وبايعني وإن العامة لم تبايعني لسلطان غالب۔ اما بعد، اگرچہ تم دونوں چھپا رہے ہو، لیکن تمہیں بہرحال معلوم ہے کہ میں نے خلافت کی خواہش نہیں کی، لوگوں نے مجھ سے خواہش کی ہے اور میں نے بیعت کے لیے اقدام نہیں کیا ہے جب تک انہوں نے بیعت کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا ہے۔ تم دونوں بھی انہی افراد میں شامل ہو جنہوں نے مجھے چاہا تھا اور میری بیعت کی تھی، اور عام لوگوں نے بھی میری بیعت نہ کسی سلطنت کے روب داب سے کی ہے ولا لعرض حاضر، فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى الله من قريب وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكم السبيل بإظهاركم الطاعة وإصراركم المعصية۔ اور نہ کسی مال دنیا کی لالچ میں کی ہے، بس اگر تم دونوں نے میری بیعت اپنی خوشی سے کی تھی تو اب خدا کی طرف رجوع کرو اور فوراً توبہ کر لو، اور اگر مجبوراً کی تھی تو تم نے اپنے اوپر میرا حق ثابت کر دیا ہے کہ تم نے اطاعت کا اظہار کیا تھا اور نافرمانی کو دل میں چھپا کر رکھا تھا۔ ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان وإن دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به۔ اور میری جان کی قسم، تم دونوں اس رازداری اور دل کی باتوں کو چھپانے میں مہاجرین سے زیادہ سزاوار نہیں تھے، اور تمہارے لیے بیعت سے نکلنے اور اس کے اقرار کے بعد انکار کر دینے سے زیادہ آسان روز اول ہی سے اس کا انکار کر دینا تھا۔ وقد زعمتما أني قتلت عثمان فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل المدينة ثم يلزم كل امرئ بقدر ما احتمل۔ تم لوگوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ میں نے عثمان کو قتل کیا ہے، تو میرے اور تمہارے درمیان وہ اہل مدینہ موجود ہیں جنہوں نے ہم دونوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اس کے بعد ہر شخص اسی کا ذمہ دار ہے جو اس نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يجتمع العار والنار والسلام۔ بزرگوارو، موقع غنیمت ہے، اپنی رائے سے باز آ جاؤ کہ آج تو صرف ننگ و آر کا خطرہ ہے، لیکن اس کے بعد آر و نار دونوں جمع ہو جائیں گے۔ والسلام۔